حاضرین محفل السلام علیکم. الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ کی اس الرضا مسجد میں ہم سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں. اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. بڑی محبت کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا نعت پڑھتا نعت پڑھتا ہے کوئی دل سے تو جبریل امین. نعت پڑھتا ہے کوئی دل سے تو جبریل امین اس کی آواز میں آواز ملا دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا ایک حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں ایک التجا جو پچھلے سال یہیں سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور جب میں پاکستان گیا تو ہر محفل میں مجھے کہا گیا کہ سنائیے، تو اسی التجا کی آج پھر مجھے کہا گیا کہ وہاں سے آغاز کرنا ہے. میں پیش کرتا ہوں. توڑ کے جوڑنے والے آقا، اے چاند کو توڑ کے جوڑنے والے جوڑنے والے
اے چاند کو توڑ کے جوڑنے والے آجا آجا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ آقا پنجابی سنیے کدی ساڑے ویڑے کدی ساڑے ویڑے یا رسول اللہ کدی ساڑے ویڑے آ جاؤ کدی ساڑے ویڑے آ جاؤ کدی ساڑے کدی ساڑے کلی نو عرش بنا جاؤ کلی نو عرش بنا جاؤ فرقت دے وچ پجینے فرقت دے وچ پے جینے ہاں سجام ہجر دے ہاں سجام ہجر دے پینے ہاں نینا دی پیاس بجھا جاؤ نینا دی پیاس بجھا جاؤ عرش بنا جاؤ آقا آقا
اپنے جلووں سے میرے گھر کو سجاتے جاتے، حسرت کاش میرے دل کی مٹاتے جاتے، میں نہ مر جاؤں کہیں ہجر کے صحراؤں میں، عمر گزرے در سرکار پہ آتے جاتے، یا رسول اللہ شب میرے غم خانے میں، قید ہجران سے میری جان کو چھڑاتے جاتے، آقا 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 صلی اللہ علیہ یا جس کلام کے لیے کہا گیا وہ ہے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ۔ شان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے، شان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے، کیا بزم میں طیبہ کے گدا اس وقت نہ چھیڑ اے کشش لذت دنیا، اس وقت نہ چھیڑ اے کشش لذت
کیونکہ اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے اس وقت میرے شعر سنیے سلطان مدینہ کی عطا اور یہ عاصی سلطان مدینہ کی عطا سلطان مدینہ کی عطا اور یہ عاصی کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے پیر صاحب نے حالانکہ اپنے لیے کہا تھا لیکن یہ مجھ پہ بھی بالکل یہ ٹھیک آتا ہے لوگ حیران ہیں کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے اور اللہ کریم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرمائے شعر سنیے مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے کہ جنت کی فضائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی جنت کی فضائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی کہ جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے جو آپ کی گلیوں ہوا کھائے ہوئے یہ کیفیت بھی بار مجھ پر گزر گئی یہ کیفیت بھی بار مجھ پر گزر گئی گزر گئی تھا جلوائے حضور جہاں تک نظر گئی یہ کیفیت بھی بار گزر گئی اور شعر سنیے اکثر ایک ہم بات کرتے ہیں محاورتاً ایک جملہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی کہ ایک چھوٹی سی چیز نے کیا بڑا کام کیا شاید اس محاورے کو استعمال کیا آنکھوں نے میری خود میں مدینہ سما لیا آنکھوں نے میری خود میں مدینہ سما لیا مدینہ سمالیا سمالیا سمالیا
چھوٹی سی چیز کتنا چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی آنکھوں نے میری خود میں مدینہ سمو لیا آنکھوں نے میری خود میں مدینہ سمو لیا چھوٹی سی چیز کتنا چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی یہ کیفیت بھی بار مجھ پر اور کیا خواہش ہے پائے رسول پر ہے میرا سر جھکا ہوا میرا سر جھکا ہوا پائے رسول پر ہے میرا سر جھکا ہوا پائے رسول پر میرا سر جھکا ہوا میرا سر جھکا ہوا پائے رسول جھکا ہوا ایسے میں آجل تو ایسے میں آجل تو کہاں جا کے مر گئی ایسے میں آجل تو کہاں جا بام ادھر سے لپٹ کے رو آئے بام در سے لپٹ کے رو آئے یوں مدینے سے ہم بھی ہو آئے قطب کا سر ہے قطب کا سر ہے اور پائے رسول اب ذرا موت سے کہو آئے پائے رسول پر میرا سر جھکا ہوا ایسے میں آجل تو ایسے میں آجل تو کہاں جا کے مر گئی اور جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں
دیکھا ہے میں نے جب سے دیارے نبی 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 دیارے نبی 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 شباب دیکھا ہے میں نے جب سے دیارے نبی دیکھا ہے میں نے جب سے دیار نبی شباب جنت جنت میری نگاہ سے جنت میری نگاہ سے دل سے اتر گئی تو جنت کی فضائیں انہیں بہلا سکے گی جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے اور ہنگامہ محشر میں کہاں حبس کا خدشہ ہنگامہ محشر میں کہاں حبس کا خدشہ یسوع شہ کونین کے لہرائے ہوئے اور مقطع سنیے بن جائے گی محشر میں نصیرب تیری بگڑی بن جائے گی محشر میں نصیرب تیری بگڑی کیونکہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے آدم نے کہا یا رب نفسی نفسی موسیٰ نے کہا اذهب إلى غیری یوسف نے کہا یا رب نفسی نفسی یعقوب نے کہا اذهب إلى غیری محمد رسول اللہ نے کہا یا رب حبلی امتی 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 تو بن جائے گی محشر میں نصیرب تیری بگڑی سرکار شفاعت کے لیے اور امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی
اذهبوا إلى غيري کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى نصیرب تیری بگڑی سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے عبد الکلام پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد اللہ خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سب پڑھیں گے نا گدا
خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا اس گلی کا گدا میں جس میں اس گلی کا گدا میں جس میں مانگتے کیا شعر ہے قربان جوالا حضرت پہ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں پھول کیا دیکھوں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار تھے راہ طیبہ کی مسافت میں جو ہوتے ہیں نصیب راہ طیبہ کی مسافت میں جو ہوتے ہیں نصیب راہ طیبہ کی مسافت میں جو ہوتے ہیں نصیب ایسے کانٹوں کو میں تلووں سے چننا ممکن پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں راہ طیبہ کی مسافت میں جو ہوتے ہیں نصیب کانٹے تو تلووں میں ہی چکتے ہیں نا ایسے کانٹوں کو میں تلووں سے چنوں ناممکن آنکھوں سے چنتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرے ہیں تجھ سے کتے ہزار صلی اللہ علیہ محبت سے پڑھیے
بہت خوبصورت کلام مجھے خود بہت پسند ہے. ایک استاد شاعر حضرت امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا، فرش پر ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، فرش پر ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے، عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے، اور شعر سنیے روضہ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، روضہ ضبط نفس کرتے ہیں، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا اور ہم سب کا حسب حال ہے. غلام محمد کے غلاموں کا غلام ہوں، غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، محمد کے غلاموں
غلامان محمد کے غلاموں کا غلام خاک ہوں، میں خاک ہوں، خاک کو بچھنے کی ادا کی ہے، خاک ہوں، خاک کو بچھنے کی ادا جیتے رہو بیٹا۔ شعر سنیے، یہ میرا اور خالد بھائی کا حسب حال شعر ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی جو حقیقت ہے وہ بروز محشر آشکار ہوگی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی جو آپ اتنی محبت کے ساتھ ہر نعت خواں کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں نا، آپ کو بھی اس کا ایسی اجر ملنا ہے جیسے ہمیں مل رہا ہے، یہاں بھی اور بروز محشر بھی۔ شعر سنیے۔ دار حشر نے یہ کہہ کے مجھے بخش دیا، حشر نے یہ کہہ کے مجھے بخش دیا، کیا کہ خوب تجھ کو، خوب تجھ کو، خوب تجھ کو میرے پیارے کی ثنا انکل نے محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نعت خواں گزرے ہیں، انہوں نے ایک ڈھنگ بتایا نعت پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند فرمائے۔ نعتیہ تاریخ میں نا، پاکستان کی نعتیہ تاریخ میں میں نے کیا نام لینا ہے، میں تو خود ابھی اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن بزرگوں سے سنا ہے کہ محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے استاد گرامی الحاج سید منظور الکونین، اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان دو ہستیوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر نعت خوانی کا کسی نے حق ادا کیا تو ان دو بزرگوں نے کیا، گو کہ کر کوئی نہیں سکتا۔ تو ان بزرگ جو محمد اعظم چشتی وہ نعت گو بھی تھے، ان کے کلام کے لیے کہا گیا، اس کا مجھے ایک شعر یاد ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عشق تیرا اگر میرا مسیحا ہوتا، عشق تیرا اگر میرا مسیحا ہوتا تو
تو میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا تو میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا کاش یہ تیری راہ کے دن کے چنتی دن کے چنتی اور دل تیرے شہر کی گلیوں میں سو لگتا ہوتا دل تیرے شہر کے گلیوں میں سو لگتا ہوتا ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا کہ تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات یا رسول اللہ تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات تیری نسبت سوارا میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا